آ گئی تبدیلی پروگرام کے ساتھ ناظرین، میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، آپ اس پہ کھل کے تجزیہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ بجائے ایک پارٹی بننے کے اور پی ٹی آئی اور حکومت کو سپورٹ کرنے کے جی جی ایک تجزیہ کریں کہ دیکھیں بات یہ کہ دونوں ایک پارٹی، دو پارٹیوں میں مقابلہ ہے، جی پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی میں۔ ہوں تو ایک اتنی کمزور پارٹی جس کا کسی جگہ پہ بھی کسی صوبے میں کوئی کردار نہیں کوئی ہے، نام نشان نہیں ہے۔ حکومت کے لیے ایک اتنی مشکل پیدا کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہ حکومت بات چیت کر رہی ہے اور وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب اسلام آباد میں جو ہے جناب کھانے کی چیزوں میں کمی پڑ گئی ہے، اب آٹے کی شارٹیج پڑ گئی ہے، آپ کے علم میں نہ ہو تو یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، کس طرح یہ صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو دھرنا ہے، یہ تو آپ اس کو مانیں گے کہ اس کے مضمون مقاصد ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی یعنی کہ اس میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ہی عجیب غریب نوعیت کی ہیں، اور یہ مطلب پرائم منسٹر کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ اور لوگوں کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد، جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، کہ ایک اور اہم شخصیت کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی جماعت ہے، یہ ایک وفاقی جماعت ہے۔ اب آپ بولیں گے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں، دیکھیں سنیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، چاروں صوبوں میں اس کے ایم این اے ایم پی ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہیں۔ اب یہ جو جماعت جو ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ اس جماعت کے 5 ارکان اسمبلی ہیں، اور یہ ارکان اسمبلی بھی ان کا تعلق بھی بلوچستان اور سرحد سے ہے، اور زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ سرحد میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ تو کوئی اس ملک میں عجیب و غریب تماشا ہو رہا ہے، اس پہ ریاست کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس کو حکومت دیکھیں شہزاد صاحب، مجھے جو خدشات ہے نا، نہیں آپ نے وہی بات کر دی۔ یہ تماشا لگایا کس نے؟ یہ اسلام آباد میں اس سے پہلے تماشا کس نے کیا تھا؟ یہ راستہ دکھایا کس نے؟ نہیں، دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ راستہ عمران خان نے دکھایا، یا عمران خان نے دھرنا دیا تھا، لیکن عمران خان کی جو جماعت تھی وہ ایک نیشنل جماعت تھی، اور وہ جماعت جو ہے 2013 کا الیکشن جیت گئی تھی، اور دھاندلی کے ذریعے جو ہے پھر وہ مسلم لیگ نون کو لایا گیا اور جتایا گیا۔ امریکہ کی آشرواد کی وجہ سے، امریکہ کے آرڈر کی وجہ سے سارے نتائج چینج کیے گئے، اور پھر جو ہے مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی۔ اور چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا مینڈیٹ جعلی تھا، اور اس سے تمام ادارے خوش نہیں تھے، کیونکہ امریکہ کے زبردستی کہنے پہ مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا گیا تھا، تو اس لیے پھر مسلم لیگ نون کو جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ اچھا، وہ دھرنا جو دیا گیا تھا، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جو چائنا کے ساتھ جو آپ کے جو معاہدے ہو رہے تھے، اس میں بہت بڑا کک بیک جو ہے وہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس میں لے رہی تھی، تو وہ اس کک بیک کو بھی روکنا تھا، جو معاہدے، اور وہ سارے معاہدے ایک صوبے میں ہو رہے تھے، اور ایک جماعت وہ معاہدے کر رہی تھی، تو وہ سب کچھ رک گیا شہزاد صاحب؟ جی ہاں، وہ رک گیا، کک بیک رک گیا، وہ کک بیک رک گیا، جو جینوئن منصوبے ہیں سی پیک کے ان پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب، 1-2 کھڈے کھدے ہوئے ہیں، آپ ایک سے بچ کے اگر دوسرے میں گر جا رہے ہیں تو گرے تو آپ کھڈے میں ہی نا۔ نہیں، دیکھیں آپ نے معیشت کا جو اس ملک میں جو نقصان کر دیا، جو تباہی آپ نے اس ملک میں مچا دی، اگر کوئی ایک آدھ آپ نے جو ہے کوئی پیکج لے لیا ورلڈ بینک سے، کسی دوسرے اداروں سے، آئی ایم ایف سے لے لیا، اور جناب سعودی عرب سے لے لیا کچھ، آپ نے تو جتنی تقریریں کی نا وہی آپ کے لیے کافی ہیں عمران خان کے دھرنے لیے۔ سے کوئی معیشت کا نقصان نہیں ہوا، پہلی بات تو یہ، دھرنے سے معیشت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پہلی بات تو آپ یہ سن لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو شہزاد صاحب، پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، وہ ایک حکومت جسے اپنا کام کرنا چاہیے تھا وہ الجھ گئی ہے اسی کام میں، سارے کام چھوڑ کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کی کوئی سرگرمی کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر پی ٹی آئی نے اگر یہ دھرنا پیپل پارٹی دیتی تو اس کی کوئی یعنی کہ اخلاقی اس کا جواز تھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہوتی، جو کہ پارلیمنٹ میں جس کے ٹھیک ٹھاک ارکان اسمبلی ہیں، اگر یہ دھرنا جو ہے مسلم لیگ نون دیتی، جو کہ ملک کی دوسری
بڑی پارٹی ہے تو اس کا بھی کوئی اخلاقی جواز تھا، لیکن یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ایک آدمی کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بالکل ہی یعنی کہ صفر ہے، بہت ہی برائے نام ہے. اور وہ جماعت جو ہے جس کا سندھ میں کوئی وجود نہیں ہے، جس کا پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں اس کا وجود نہیں ہے، سندھ میں وجود نہیں ہے، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک یعنی کہ پورے سرحد کی بھی وہ نمائندہ نہیں ہے، ایک علاقے کی وہ نمائندہ ہے، اور وہ جا کے جو ہے وہاں بیٹھ جائے اور کہے کہ جی ہم تو وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا استعفیٰ چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے. اب شہزاد صاحب ایک نئی ٹیکنیک انہوں نے اپنائی ہے کہ نیب جہاں سرگرم ہوتی ہے اس سے پہلے اینٹی کرپشن پہنچ جاتی ہے اور وہ سارا ریکارڈ لے کے قبضے میں اس کو بچانے کے لیے ایک ادارہ تحقیقات کرنے جا رہا ہے، دوسرا ادارہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا اس کی تحقیقات میں کوارڈینیشن کا ادارے ہی لڑ رہے ہیں نا آپ کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس سے پھر یہ جو بھی اگر کرپٹ کوئی لوگ ہیں ان کو جو ہے کہ ریلیف مل رہا ہے. اصل میں شہزاد صاحب نہ تو اس ملک میں سیاستدان مخلص ہیں نہ بیوروکریسی مخلص ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں سب سے زیادہ تو آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ حکومت کے خلاف ہے نا، آپ ریزائن لینا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، نئے الیکشن یہی مطالبہ ہے نا، نئے الیکشن کرانے کے لیے شہزاد صاحب اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑیں گے. یہ کام آپ کر لیں، کل اگر نہ تبدیل ہو جائے یہ حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی. نہیں تو دیکھیں شاید یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ایم این اے ایم پی اے ہیں انہوں نے مطلب کوئی کروڑوں روپے کی نہیں اربوں روپے کی اور بلکہ خربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے الیکشن لڑنے پہ، اور یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں اور اب یہ اس سے زیادہ پیسہ ہی کما رہے ہیں. یہ مختلف کمیٹیوں میں ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی پارلیمنٹری کمیٹی میں ہے. تو یہ جو ہے اتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور اب یہ اپنا پیسہ جو ہے نکالنا چاہتے ہیں. تو اگر پیپل پارٹی بھی اگر یہ چاہے کہ وہ ان سے استعفے لے لے یا نون لیگ استعفے لے لے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم استعفے نہیں دیں گے، آپ اپنی پالیٹکس کریں، آپ اپنے دھرنے دیں، آپ مارچ کریں، آپ اپنا گیم جو ہے خود سنبھالیں، ہمارے ذریعے جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ اپنے معاملات جو ہے ٹھیک نہیں کریں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو بھول جائیں، استعفے تو آپ بالکل ہی بھول جائیں، یہ استعفے نہیں دیں گے کیونکہ پیسے کما رہے ہیں. یہ شطرنج کے سارے گھوڑے بے لگام ہیں. آپ اس حکومتی مشینری اور ساری چیزوں پورا ملک شترے بے بہار ہے نا، سمجھے، تو یہ اس میں کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں ہے نا. یہ ملک ایک سال گزر گیا ہے، ایک سال میں کوئی ایک مثال مل جاتی، یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. یہ 100 سال کے بعد بھی یہ ملک ایسا ہی ہوگا. لیکن شہزاد صاحب کوئی ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے، انقلاب کے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے جب تک ممکن نہیں ہے. دیکھیں کچھ کرپٹ لوگوں کو، کچھ غداروں کو کچھ نشان عبرت بنانا پڑے گا آپ کو. عمران خان نے ایک اپنی این جی او کے تحت ہاسپٹل بنائے کینسر کے اور مثالی اسپتال بنا دیے. کوئی ایک سرکاری اسپتال کو اسی طرح کا ایک ماڈل بنا کے، بیوروکریسی نہیں تھی نا. نہیں شہزاد صاحب بیوروکریسی کا سامنا پھر ناکام ہے نا. آپ کسی کے سامنے دیکھیں بیوروکریسی کے سامنے تو سبھی ناکام ہو جاتے ہیں. ایک سیاسی جماعت سامنے آ جائے، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں، حکومت کو ایسے اقدامات کرنا چاہیے، ان سے اسی سطح پہ بات کرتے. تو اب ہمیں جو ہے نا اپنے اندر سے کوئی قائد اعظم پیدا کرنا پڑے گا، اور بات یہ ہے کہ نیتیں سب کو صحیح کرنا پڑیں گی. کسی ایک کی نیت سے شہزاد صاحب ملک میں بہتری نہیں آئے گی. بہت شکریہ.